توشہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی بلاخر گرفتار ہو گئے۔ 1 لاکھ جرمانہ اور 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ سابق وزیر اعظم کو لاہور سے گرفتار کر کے سخت سیکیورٹی حصار میں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ عدالتی حکم پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے دسمبر 2022 میں الیکشن ایکٹ کے سیکشن 167 اور 173 کے تحت شکایت دائر کی۔ شکایت میں ملزم کے خلاف سال 2018 سے 2021 تک اثاثوں کی جھوٹی تفصیلات جمع کرانے اور توشہ خانہ تحائف چھپانے کا الزام تھا۔ شکایت میں الزام تھا کہ ملزم نے جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹا بیان جمع کرایا۔ شکایت کے مطابق ملزم نے دفعہ 167 اور 173 کے تحت کرپٹ پریکٹسز کا ارتکاب کیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ 10 مئی 2023 کو ملزم پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزم کو چارج پڑھ کر سنائے گئے۔ ملزم نے فرد جرم کا کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی فرد جرم پر دستخط کیے۔ عدالت نے اس تقاضا کو اپنے گواہ اور شواہد پیش کرنے کا حکم دیا۔ ہائی کورٹ میں درخواست پر 4 جولائی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے قابل سماعت ہونے کا معاملہ واپس سیشن عدالت کو بھیجا اور ساتھ حکم دیا کہ 7 دنوں میں فریقین کو دوبارہ سن کر سیشن کورٹ فیصلہ کرے۔ عدالت نے 8 جولائی 2023 کو صرف اس تقاضا کے وکلا کو سن کر کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ ملزم 31 جولائی اور 1 اگست 2023 کو عدالت میں پیش ہوئے اور 342 کا بیان ریکارڈ کرایا۔ ملزم نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ بے گناہ ہیں، الزامات درست نہیں۔ 1 اگست کو عدالت نے ملزم سے اپنے دفاع میں گواہان کو 2 اگست کو پیش کرنے کا کہا۔ 2 اگست کو بیرسٹر گوہر پیش ہوئے اور نجی گواہان کی فہرست عدالت میں جمع کرائی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے گواہان کے کیس سے متعلقہ نہ ہونے کا اعتراض اٹھایا۔ ملزم کے وکلا نے قابل سماعت ہونے سے متعلق معاملے پر دلائل دیے، نہ ہی ٹرائل میں حتمی دلائل دیے۔ توشہ خانہ فیصلہ میں مزید کہا گیا کہ اس کیس میں ایک سابق وزیر اعظم پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا الزام ہے۔ الیکشن کمیشن کو اثاثوں کی درست تفصیلات فراہم کرنا ملزم کا فرض تھا۔ ملزم نے 2018 سے 2021 کے دوران حاصل کیے گئے توشہ خانہ تحائف فارم بی میں ظاہر نہیں کیے۔ سال 2018 اور 19 سے متعلق ملزم نے بتایا کہ اس نے تحائف 30 جون سے پہلے ہی فروخت کر دیے تھے۔ شواہد کی نظر میں ملزم کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سال 2018 سے 2020 کے دوران اثاثوں کی جھوٹی تفصیلات جمع کرائیں۔ عدالتی حکم پر اسلام آباد پولیس لاہور پہنچی، جہاں زمان پارک سے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کر دیا، جہاں جیل کے باہر پولیس کی نفری بڑھا دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے جہاں چیئرمین کی گرفتاری کے خلاف ہر قانونی راستہ اختیار کرنے کا اعلان کیا، وہیں مخالفین عدالتی فیصلے پر جشن